غیبت اور چغلی بدترین گناہ ہے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والوں کو مردار کا گوشت کھانے والا کہا۔ فرمان الہی ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ فرمان نبی ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیونکہ جانی یعنی زنا کرنے والا گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے۔ کہتے ہیں غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجنیق یعنی پرانے زمانے کی جنگ میں استعمال کی جانے والی پتھر پھینکنے کی مشین لگائی اور وہ اس منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت تک کھڑا کرے گا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا نکل جائے۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ بعض متقدمین کا قول ہے، یہ کہنا بھی کہ فلاں کا کپڑا لمبا یا چھوٹا ہے غیبت ہے، یہاں تک کہ اس کی ذات کے عیب گنے جائے تو اس کی غیبت کا کیا ٹھکانہ۔ ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ واپس چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اس کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہے اور اس پر گناہوں کی یورش یعنی یادگار ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہرے والا چغل خور ہوگا، جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا ہے، دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے، اور فرمایا جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی 2 زبانیں نظر آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی نے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا، تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ پانی اور خشکی کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم کی کہانی کہہ سنائی۔ اسی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کے نوا میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمار داری میں لگا رہا، لیکن وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی، دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکال لی تو اس نے دوست سے کہا، ذرا ہٹنا میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحود میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا، میری بہن میں کیا کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا، تیری بہن کی عادت تھی، وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ پس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ پس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرے۔
حضرت ابواللیث بخاری کا ایک واقعہ۔ حضرت ابواللیث بخاری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے اور 2 دینار جیب میں ڈال لیے۔ روانہ ہوتے وقت قسم کھائی کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر واپس آتے ہوئے کسی کی غیبت کی تو یہ 2 دینار اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گا۔ آپ مکہ شریف تک گئے اور گھر واپس آئے، مگر دینار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہے۔ ان سے غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں 1 مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ کے جناح سے بدترین سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو حفص الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا، جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ فرمان نبوی ہے، معراج کی رات میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے رہے ہیں، یعنی غیبت کرتے رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے، رب ذوالجلال کی قسم، غیبت لقمے کے پیٹ میں پہنچنے سے بھی جل تر مومن کے دین میں خرابی ڈال دیتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے ہم سفر تھے اور ان کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کھانے کی کوئی چیز نہ پائی جسے تیار کر کے وہ کھا سکے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حضور کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کچھ موجود ہے۔ انہوں نے واپس آ کر بتلایا کہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، اگر تم فلاں کنویں کی طرف جاتے تو اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا، جسے تو زندہ کھاتا تھا اب اس مردہ کو بھی کھا، اور وہ اسے کھائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کی بدبو اب کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مصام اس کی بدبو کے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمڑے رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکے گا، مگر وہ لوگ وہیں کھاتے پیتے ہیں اور انہیں بو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے مسام ناک اس قسم کی بو کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہی حال اب اس غیبت کی بدبو کا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ فرمان الہی ہے، ہر پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے اور تیری موجودگی میں برائیاں کرنے والوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی، جو مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی برائیاں کیا کرتا تھا۔ اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے، مگر اس کی وعید عام ہے۔ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پوچھا گیا، یہ زنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو معاف نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہر غیبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر توبہ کرے، تاکہ اللہ کے کرم سے فیض یاب ہو کر
پھر اس شخص سے مزارت کرے جس کی اس نے غیبت کی تھی، تاکہ غیبت کے اندھیاروں سے رہائی حاصل ہو۔ فرمان نبی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا منہ پیچھے کی طرف کر دے گا۔ اس لیے ہر غیبت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور جس شخص کی غیبت کی ہے اس تک بات پہنچنے سے قبل ہی رجوع کر لے، کیونکہ غیبت کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو اگر توبہ کر لی جائے تو قبول ہو جاتی ہے، مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے تو جب تک وہ خود معاف نہ کرے توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح شادی شدہ عورت پر زنا کا مسئلہ ہے، جب تک اس کا شوہر معاف نہ کرے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رہا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا معاملہ تو قضا ادا کیے بغیر ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے جس سے ہم سب اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا سکے، کیونکہ یہ گناہ اتنی عام ہے کہ ہمیں اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔